السلام علیکم. ایس ٹی انفلوئنسرز کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ، اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد کامران، بڑے ایک پرانے دوست جنہوں نے ایم ایس سی ایم فل کی قائد-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے. اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے وہ نیدرلینڈز آ گئے. لائدن یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی. پھر اس کے بعد پوسٹ ڈاک بھی وہاں سے ہی کیا. اس کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ اکیڈمک ریسرچ سینٹر ہے فار ڈرگ ریسرچ، وہاں سے پوسٹ ڈاک کی. اور اس کے بعد یہ ایز اے ریسرچر کام کرتے رہے، پہلے فری یونیورسٹی ایمسٹرڈیم میں، اور آج کل یہ اٹریخت یونیورسٹی نیدرلینڈز کے اندر کام کر رہے ہیں. تو ایک بڑا ہی برائٹ اکیڈمک کیریئر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو بڑی نمایاں ہے وہ ہے ان کا سوشل ورک. انہوں نے پچھلے سالوں میں نیدرلینڈ میں رہتے ہوئے بہت سے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی، بہت سی سوشل ایکٹیویٹیز میں، چاہے وہ عالمی عدالتی انصاف کے باہر کھڑے ہو کر رپورٹنگ کرنی ہو، یا اور بھی کوئی سے بھی پاکستان سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں جہاں پہ پاکستان کا نام سر بلند کرنا ہو، وہاں کامران کی میرا خیال ہے کہ خدمات قابل تحسین ہے. تو بغیر کسی انتظار کے میں ریکویسٹ کروں گا کامران سے اپنا بریف تعارف کروائیں پلیز. جی بہت شکریہ تیمور، مجھے موقع دیا آپ نے بات کرنے کا. جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن تو میرا کرا ہی دیا ہے کہ میرا تعلق قائد-اعظم یونیورسٹی سے ہے. اس کے بعد یہاں ہالینڈ میں آ کے میں نے لائڈن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی. تو تھوڑا سا میں اپنی ریسرچ کے بارے میں بتا دیتا ہوں بریفلی. میرا جو ریسرچ کا ایریا ہے وہ سولر انرجی کے بارے میں ہے. ہم نے میری جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ تھی اس میں ٹیم کے ساتھ ہم نے ایک نیا ہائیبرڈ سولر سیل ڈیولپ کیا ہے جس کے کافی سارے فیچرز ہیں جو کہ جو ریسنٹ جو ٹیکنالوجی ہے جو یوز ہو رہی ہے اس سے کافی چیزیں اس میں امپرووڈ ہیں. لیکن وہ ابھی کیا کہتے ہیں اس کو ابھی بنانے میں کچھ مسائل درپیش ہیں جس کو پہ اوپر کام جاری ہے. میں بھی اس میں تھوڑا بہت اس ڈائریکشن میں کام کر رہا ہوں. تو ہوپ فلی کہ نیکسٹ کمنگ ایئرز میں ہم ایک جو ہے وہ پروڈکٹ اس میں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں ایک بہتر ایفیشنسی والا اور ایک لو پرائس، سب سے بڑی جو اس کی کوالٹی ہے وہ اس کی لو جو اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ اس پہ وہ اویلیبل ہوگا انشاءاللہ. میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس کو پاکستان میں اس کو لانچ کریں، اس کو مینوفیکچرنگ کریں تھوڑی سی R&D کے بعد. تو اس کے علاوہ میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کے بعد میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کی اور ابھی میں ایک یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہوں. جہاں تک باقی سوشل آپ نے ایکٹیویٹیز کہا، وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے جب آپ اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کی فیملی، آپ کی کلوز فرینڈ تو وہ تو نہیں ہوتے، تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے. پاکستانیوں کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے مسائل ہائی لائٹ کیے جائیں، یا پاکستان سے یہاں پہ اسٹڈی کے لیے کوئی آنا چاہے اس کی ہیلپ کرنے کی پوری میں کوشش کرتا رہتا ہوں. تو باقی پولیٹیکلی بھی یہاں کی ہالینڈ کی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے، اس کا میں ممبر ہوں، اور کافی یعنی کہ اپنی کیپیسٹی کے اندر جہاں پہ بھی جو بھی ہمارے اس میں ہوتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. کشمیر ایشو ہو یا اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہوں کسی بھی دنیا کے حصے میں، اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ بات جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچائی جائے اور پارلیمنٹ کے اندر اس کی بات ہو. جتنی اپنی مطلب کیپیسٹی ہے اس کے اندر کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی ہو اپنی بات اور لوگوں کی آواز کو جو ہے وہ پہنچایا جائے. زبردست. یہی میرا انٹروڈکشن. جی اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ میں بتاتا چلوں کہ ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے، ہم نے یہ ویڈیو سیریز شروع کی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان سٹوڈنٹس کے ساتھ جو پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو ان کو اکثر یہ مشکلات ہوتی ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو ریلائبل سورس ہے انفارمیشن کا، ہم وہاں سے انفارمیشن کیسے اٹھائیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں ایڈمیشن کی، ایجوکیشن فری ہے نہیں ہے، طریقہ کیا ہے. تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو ان کو اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں ملتے. تو ہم نے یہ سیریز شروع کی کہ ہم جس میں آپ جیسے دوستوں سے رہنمائی لیں جو اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ ہیں، ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی سالوں کا تجربہ بھی ہے. تو اس وجہ سے آج آپ کو اس کا ٹائم ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمیں ذرا ایجوکیشن کے انوائرمنٹ کے بارے میں بتائیں کہ ہالینڈ میں
कैसा एजुकेशन एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान की तरह है या थोड़ा डिफरेंट है? जी, हॉलैंड के अंदर जो है वो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो अगर आप उनकी रैंकिंग उठा के देखें तो वो सारी वर्ल्ड रैंकिंग में वो टॉप 100 में आती हैं। यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ का मेयार तालीम है वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, मैंने वहाँ से भी पढ़ा है, यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे मास्टर्स पूरा एक कोर्सेज़ भी फॉलो किए हैं, मतलब पीएचडी से पहले। तो मैंने कंपैरिजन जो किया है कि मतलब कि कंपैरिजन तो है ही नहीं। मतलब पाकिस्तान का जो कायद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज पढ़ाए जाते थे वो कंपेरेबल हैं किसी हद तक, लेकिन सारे नहीं, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स के। बाकी जो मेयार है ओवरऑल वो बहुत ही लो है पाकिस्तान का। तो उस हवाले से एक बहुत अच्छी जगह है, मतलब वर्ल्ड क्लास जगह है जहाँ से आप एजुकेशन वो ह्यूमैनिटीज़ की हो, सोशल साइंसेज हो या साइंसेज के लिए एक बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छी जगह है एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन ये हॉलैंड में फ्री है या इसके लिए हमें फीस देनी पड़ती है? जहाँ तक बैचलर से अगर हम शुरू करें तो बैचलर लेवल तक जो है वो फ्री नहीं है एजुकेशन। मतलब मास्टर तक भी फ्री नहीं है, लेकिन बहुत सारे उसमें स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन जो बैचलर तक एजुकेशन है उसमें इशू ये है कि वो मेजॉरिटी जो कोर्सेज है वो डच लैंग्वेज में है। तो इसलिए अगर कोई यहाँ पे आके पढ़ना चाहे, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, उसको 2 से 3 साल लगते हैं आपको प्रॉपर लैंग्वेज सीखने में। उसके बाद ही आप बैचलर प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मास्टर लेवल की बात की जाए तो 95% से भी ज़्यादा जो कोर्सेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज में जो है वो ट्यूशन फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, क्योंकि एजुकेशन फ्री नहीं है नॉन यूरोपियन के लिए। यूरोपियन के लिए तो ऑलमोस्ट फ्री है। तो पाकिस्तान से अगर स्टूडेंट आए तो उनके लिए एजुकेशन फ्री नहीं है। जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें फ़ी जो है वो काफ़ी हाई है, 15 से 18,000 यूरो पर ईयर उसकी फ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मौजूद हैं, जिनको बड़ी आसानी के साथ थोड़ी सी अवेयरनेस के हो तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। तो चलें, ये तो आपने बता दिया, अच्छा किया कि बैचलर में फीस थोड़ी कम है और लेकिन लैंग्वेज बहुत ही कम है। बैचलर की फीस जो है वो 3 से 4 हज़ार, 2.5 से 3 हज़ार, 4 हज़ार इस रेंज में पर ईयर फीस है। लेकिन उसके लिए जो है वो कुछ इंग्लिश में भी हैं, ये नहीं कि सारे डच में, लेकिन इंग्लिश में कोर्सेज भी मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, सही। कोई ख़ास नहीं है। मतलब आपको अपने सेल्फ सपोर्ट पे अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो यहाँ पे उसके लिए एडमिशन लेना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ सपोर्ट करना पड़ता है उसके लिए। और मेरा ख्याल है स्कॉलरशिप पे जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इस कोई वेबसाइट है लिंक जिसके ऊपर जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकें या देख सकें? हर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की मैं पीएचडी लेवल पे आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि एक ही वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी की सारी पीएचडी पोजीशंस, पोस्ट डॉक पोजीशंस और एकेडमिक जितनी पोजीशंस हैं वो आपको मिल सकती हैं सिर्फ एक ही जगह पे। एक ही वेबसाइट है, उसके अंदर आपको मिल सकती है। लेकिन मास्टर के लिए आपको अलग, हर स्कॉलरशिप का अलग अलग से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्च करनी पड़ेगी। पीएचडी के लिए जो है वो academictransfer.nl है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। वो आप नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पे आपकी जितनी भी पीएचडी पोजीशंस होती हैं, पोस्ट डॉक पोजीशंस होती हैं, या और असिस्टेंट प्रोफेसर जितनी भी जॉब्स होती हैं एकेडमिक्स के शुबे में, वहाँ पे आपको सारी की सारी मालूमात, सारी किसी भी यूनिवर्सिटी में सारी वहाँ पे आप मिल जाती हैं। आप सिर्फ अपने जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके कीवर्ड्स के साथ आप सर्च करते हैं, वो एक तरह का सर्च इंजन है। तो वहाँ पे आपको वो सारी रेलिवेंट पोजीशंस उसके नीचे जो है वो दिखा देगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली, आपके रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, सारी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे होगी। तो वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पीएचडी पोजीशन या उससे हायर जो भी है। तो पीएचडी जो है वो यहाँ पे एक जॉब होती है, एक पेड पोजीशन होती है, जिसमें एक अच्छी अमाउंट आपको एज ए लिविंग एक्सपेंस मिलती है, बाकी फ़ी कोई भी नहीं होती। तो वो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से पीएचडी करने के लिए। और अगर आप कंपेयर करें जर्मनी और दीगर मुल्कों से, तो यहाँ का जो स्टाइपेंड है पीएचडी का, जो सैलरी है वो काफ़ी हाई है, अगर दूसरे ईस्ट यूरोपियन से आप उसको कंपेयर करें तो। तो चलें, अब हम बहुत शुक्रिया, ये तो एक चीज़ समझ आ गई
اب اگر آپ ہمیں ان اسکالرشپس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل دے دیں، کچھ ایک دو ایگزامپلس دے دیں کہ وہ اسکالرشپ کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا صرف فیس معاف ہوتی ہے یا ان جو ماسٹرز لیول کے اسکالرشپ ہیں یا اس میں کچھ اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے؟ جی، ماسٹر لیولز کے جو سب سے بڑا یا ویل نون اسکالرشپ ہے ہالینڈ کے اندر، وہ ہے ایراسمس منڈس پروگرام. اس کے اندر ماسٹر پروگرام 2 سال کا پروگرام ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کو اسٹائپنڈ ملتا ہے 1000 یورو کے آس پاس، اور اس کے علاوہ آپ کو بکس کے لیے بھی پیسے ملتے ہیں، اور آپ کی فی جو ہے جتنی بھی ہوتی ہے یونیورسٹی کی، جو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ بھی اس میں پے کی جاتی ہے. تو یہ جو اسکالرشپ ہے اس میں کوٹا سسٹم ہوتا ہے. مطلب آپ کے ریجن کا جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا ہر ایک ریجن کا اپنا اس میں کوٹا ہوتا ہے. تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کی ویب سائٹ ہے، آپ ایراسمس منڈس کی آپ اگر گوگل کریں تو وہ آپ کو مل سکتی ہے آرام سے. تو اس میں جو ہے وہ جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے 2 یونیورسٹیز کے درمیان. زیادہ تر ہالینڈ میں جو اسکالرشپس ہوتے ہیں وہ ایک ہالینڈ کی یونیورسٹی ہوتی ہے، ایک جرمن اور ایک بیلجین. سائنسز کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ 3 ملکوں کی 2 کوئی بھی یونیورسٹی ہیں، ان کے 1 سال ایک کے اندر گزارنا پڑتا ہے، 1 سال دوسرے کے اندر. تو وہ آپ کو 2 ماسٹر ڈگریاں ملتی ہیں دونوں یونیورسٹیوں سے. تو لیکن وہ ہوتی بیسیکلی ایک ہی ہے. 1 سال آپ کورس کرتے ہیں، ایک دوسرے سال ریسرچ. تو وہ بیسیکلی آپ کو 2 یونیورسٹیوں میں 1 سال گزارنا پڑتا ہے، اور وہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہوتا ہے. اور ہمارے لوگوں کو اس میں اپلائی ضرور کرنا چاہیے. اس میں آپ کو وہ کہے گا کہ آپ کے گریڈ یہ ہوں وہ، لیکن آپ اس کو دیکھے بغیر آپ اپلائی کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہ ہو، کیونکہ آپ نے کمپیٹ جو ہے وہ اپنے ریجن کے ہی کینڈیڈیٹ کے ساتھ کرنا ہے. تو اس لیے میں لوگوں سے ہمیشہ ریکمینڈ ان کو کرتا ہوں کہ آپ اپلائی ضرور کریں. اس میں آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا چانس نہیں ہے، لیکن آپ کا چانس بن سکتا ہے. تو یہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے. دوسری جو ہے وہ نفک، جو ہائر ایجوکیشن کا جو ادارہ ہے، جیسے ڈاڈ ہے جرمنی کا، اسی طرح ہالینڈ کا جو ادارہ ہے وہ نفک ہے. تو نفک کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی بہت سارے اسکالرشپس آتے ہیں. لیکن وہ زیادہ تر جو ہے وہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن میں ہوتے ہیں. مطلب پاکستان سے اگر کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو ان کی زیادہ تر میں وہ کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ حکومت کا کسی ادارے میں جاب کر رہے ہوں، یا آپ جاب آپ نے سٹارٹ کی ہو. کوئی کنڈیشن اس طرح ہوتی ہے کہ آپ یونیورسٹی یا کسی پبلک سیکٹر کے کسی ادارے کے ساتھ ایفیلیٹ ہوں کسی طریقے سے. تو زیادہ تر اسکالرشپ میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو وہ آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کسی کی اگر جاب ہے یونیورسٹی میں، کسی اور یا ریسرچ کے ادارے میں جاب ہے، تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چیک کریں، وہاں پہ دیے ہوتے ہیں بہت سارے اسکالرشپس ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے ماسٹر پروگرام کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. یونیورسٹیز کے انٹرنل اسکالرشپ بھی ہوتا ہے. مطلب آپ نارملی ادھر اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس کے مطابق، تو اس کے بعد آپ فیس ویور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ آپ کو 50% سے لے کے 100% تک بھی کبھی کبھار دے دیتے ہیں. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کریڈینشیلس کے اوپر، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سی وی کتنی اسٹرانگ ہے. آپ جتنے آپ اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے، اتنی آپ کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی فیس جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے. 50%، 75%، اور کچھ کیسز میں 100% بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہر یونیورسٹی کا، جتنی بھی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان ہر یونیورسٹیز کا یہ انٹرنل ایک سسٹم بھی ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور اسپیسیفک شعبوں کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ اسکالرشپس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پہ ہالینڈ میں ایک ادارہ ہے IHE کے نام سے. وہ واٹر مینجمنٹ کے لیے بڑا مشہور ہے. وہ بیسیکلی اس کو یونیسکو بھی فنڈ کرتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے وہ یونیسکو نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی. تو اس انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ اگر واٹر مینجمنٹ، واٹر انجینئرنگ، کسی بھی واٹر سے متعلق کوئی اگر شعبہ ہے، اس میں اگر آپ وہاں پہ آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. وہ بھی فلی فنڈیڈ ہوتا ہے. آپ کو لیونگ ایکسپینسز بھی ملتے ہیں، آپ کو فی بھی آپ کی نہیں ہوتی. مطلب فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف واٹر مینجمنٹ کے شعبے میں. انجینئرنگ سب کچھ انکلوڈیڈ ہے، مطلب واٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں. جی. تو یہ ہے ماسٹر لیول کی جو اپرچونٹیز ہیں ہالینڈ کے اندر. تو اگر میں اس کو سمرائز کر دوں، آپ نے جو بھی چیزیں کی، کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اپلائی ضرور کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ کو اپلائی ضرور کرنا ہے، سب سے پہلی چیز. بالکل. دوسری چیز جو آپ نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ
آپ کے گریڈز alone میٹر نہیں کرتے، جبکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریجن کا کوٹا ہو، اس میں پاسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنی پڑھائی سے ہٹ کر شاید کوئی ایکسٹرا کریکولر میں یا اور آپ نے سوشل ویلفیئر کے لیے کچھ ایسا کام کیا ہو جس کو وہ اس اسپیسیفک کورس کے لیے کنسیڈر کر لیں، تو وہ چیز بھی میٹر کرتی ہے. صحیح؟ بالکل. اس کے لیے اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مطلب جو آپ لکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کہ آپ کیوں اس کورس میں جا رہے ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ بڑی اچھی طریقے سے، خوبصورت طریقے سے لکھی ہونی چاہیے، اور وہ آپ کا پہلا امپریشن ہوگا کہ آپ کیوں کسی کورس میں آنا چاہ رہے ہیں. تو دوسرا یہ کہ گریڈ جو ہے وہ آپ کی اگر فرسٹ ڈویژن ہے 65% ہے تو آپ کو اپلائی لازمی کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپٹیشن میں کوئی دوسرا اپلیکینٹ نہ ہو، لیکن اگر ہوگا تو وہ بالکل بہتر والے کو ظاہر ہے پریفر کریں گے. یہ میرا خیال ہے یہ بہت اچھا میسج ہے، بہت انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے کہ آپ کو گریڈ کی وجہ سے ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو کمپٹیشن میں آنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ آپ کے کمپٹیشن میں کون ہے اور اس لیٹ دیم ڈیسائیڈ. بیسیکلی یہ ہے. تو یہ تو زبردست ہو گیا. اب ہم یہ کریں گے کہ ہم کامران ہم سے شیئر کریں گے لنک سارے، ہم وہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ آپ کو اگر کسی لنک پہ جا کے مزید انفارمیشن دیکھنی ہو جیسے ہمیں کامران نے سجیسٹ کیا تو وہ آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب آپ نے ہمیں بتا دیا بیسک ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کا، اسکالرشپ کا اور پی ایچ ڈی اسٹڈیز کا. اب اگر ہم اسی کو لے کے فردر چلیں تو آپ کی نظر میں وہ کون سے ایسے سبجیکٹ ایریاز ہیں جن کے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز زیادہ ہیں، آسان ہیں، اور کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کے لیے تھوڑا مشکل ہے؟ تو اگر اس کو سمرائز کریں ہم. جی جیسا کہ آپ شاید جانتے ہوں کہ سائنسز کے سبجیکٹس میں زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ سیٹس ہوتی ہیں، کیونکہ سوشل سائنس اور اس جو ہیومینٹیز کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں کمپیریٹیولی، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن کم ہوتی ہیں اپرچونٹیز. لیکن جو سائنسز کے سبجیکٹس ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہیں. مطلب نفک کے پروگرامز کے اندر آپ کو سوشل سائنسز کے بھی ملیں گے، لیکن جو یونیورسٹیز کے میں نے بتایا کہ یونیورسٹیز کے انٹرنل جو اسکالرشپس ہوتے ہیں جس میں وہ فیس آپ کی معاف کرتے ہیں، وہ زیادہ تر سائنس کے سبجیکٹس میں ہوتے ہیں. آپ کے فزکس میں ہو گیا، بایولوجی میں، کیمسٹری میں، الیکٹرانکس میں، انجینئرنگ میں. تو زیادہ تر سائنسز کے سبجیکٹس کے اندر اس طرح کی جو ہے اپرچونٹیز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہیں. باقی دوسرے میں بھی ہیں سوشل سائنسز میں، لیکن کمپیریٹیولی آپ کے سائنس کے سبجیکٹس میں زیادہ اپرچونٹیز ہیں. کمپیوٹر میں خاص کر کمپیوٹر میں بھی کافی زیادہ اپرچونٹیز ہیں ریسنٹلی. مطلب اس میں کیونکہ شاید زیادہ ورک فورس چاہیے تو وہاں پہ زیادہ اپرچونٹیز آپ کو ملتی ہیں. تو باقی جو آپ کی مینجمنٹ سائنسز ہیں، ایم بی ہو گیا، اس طرح کی، اس میں تھوڑی کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ یہاں پہ لوگ بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کی اپرچونٹیز ریلیٹیولی جو ہے وہ کم ہوتی ہیں. صحیح. اور میرا خیال ہے کہ شاید اس میں آپ کو لینگویج کی سکلز بھی ریکوائرڈ ہوں گی، جو کیونکہ سوشل سائنسز میں آپ نے لوکل لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے تو آپ کو لینگویج بہت اچھی آنی چاہیے. وہ بھی ایک بات ہے، لیکن جو ماسٹر پروگرام ہوتے ہیں وہ سارے آلموسٹ انگلش میں ہیں. بہت ریئر ہی کوئی کیا کہتے ہیں سبجیکٹ ہوگا جس کا ماسٹر پروگرام لوکل لینگویج میں ہوگا. زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ انگلش لینگویج میں ہے. تو وہ ایشو نہیں ہے، لینگویج ایشو نہیں ہے. وہ سارے آپ کی جتنے بھی سرویز یا وہ ہوتے ہیں وہ کرا لیتے ہیں، وہ انٹرنیشنل سے کرا لیتے ہیں، بلکہ اس کو ٹرانسلیٹر کی فیسلٹیز ہوتی ہیں تو وہ لوگ آپ کی ہیلپ کر لیتے ہیں. اگر آپ نے لوکل لوگوں سے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہو تو اس کی بھی بہت ساری فیسلٹیز موجود ہیں یونیورسٹیز کے اندر. تو بیسک پرابلم یہ ہے کہ اس میں یہ کہ اپنے ہی اپلیکنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی جگہ کم بچتی ہے. تو سائنسز میں کیونکہ اس میں زیادہ مطلب پوزیشنز ہوتی ہیں، جگہ ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو زیادہ اپرچونٹی مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ. اور میرا خیال ہے یہاں پہ ایک اور چیز ہے، کامران نے ایک اپنا پیج بھی بنا رکھا ہے ڈاکٹر محمد کامران کے نام سے. اس پر بھی یہ گاہے بگاہے اپنی انفارمیشن اس طرح کی شیئر کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کامران کے ساتھ انٹریکشن رکھنا ہے، مزید انفارمیشن لینی ہے، تو آپ ان کے پیج پہ جا کے ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ بھی یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ایک سیشن نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ فیوچر میں بھی رابطہ رکھیں گے، تو ان سے ہم پوچھتے رہیں گے.
تو کامران اگر ابھی فی الحال آج کے سیشن کے لیے آپ کوئی ایک میسج دینا چاہیں بیچلر ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے اور اس کو کمبائن کر کے کہ کیا چیزیں ان کو ضروری کرنے والی ہیں اور کیا ڈیٹس ہیں جن میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے فائنل میسج آپ کا؟ میسج میرا یہی ہے کہ پہلے بھی میں نے جیسے کہا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کے اوپر اپنے نمبرز کے اوپر بھی دھیان دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو کمیونیکیشن سکلز ہے اس کے اوپر اور پریزنٹیشن سکلز جو ہے اس کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس اگر نالج ہے اور آپ کنوے نہیں کر سکتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ اگلے بندے کو آپ کی سکلز اور آپ کی نالج کا پتہ چلے گا اگر آپ اس کو پراپرلی کنوے نہیں کر سکتے. سب سے پہلی چیز یہ. اور اپنی جو کمیونیکیشن سکلز کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں ہر لیول پہ، بیچلر ماسٹر پی ایچ ڈی جس لیول پہ بھی ہیں آپ. اور اس کے علاوہ اپلائی کرنے کی جہاں تک بات ہے تو زیادہ تر جو کورسز ہیں وہ سیمیسٹر جو ہے وہ سپٹمبر میں انٹیک ہوتا ہے جو ماسٹر پروگرامز ہوتے ہیں. جنوری میں بھی ہوتا ہے لیکن جنوری میں کم ہوتا ہے. تو سپٹمبر والے کے لیے کم از کم 3 4 5 مہینے جو ہے وہ پہلے سے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو سمجھ لیں کہ جنوری فروری کے ٹائم میں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے جو ہے وہ سپٹمبر میں سٹارٹ ہونے والے سیشن کے لیے. تو زیادہ تر جو سیشنز ہیں وہ سپٹمبر میں ہی سٹارٹ ہوتے ہیں، میجورٹی سمجھ لیں 80% سے زیادہ. کچھ بہت کم پروگرام ہیں وہ جنوری میں بھی سٹارٹ ہوتے ہیں. تو پریپیئر کریں اپنے آپ کو، اپنی جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے وہ ہو، آپ کو بالکل کلیئر آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کی پیشنز، آپ کی ہابیز جو ہے وہ بھی ان کو بھی کمیونیکیٹ کریں کہ آپ اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. جیسا تیمور نے کہا کہ ایکسٹرا کریکولر اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی آپ اس میں مینشن کریں، سپورٹ سب کچھ. آپ ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو صرف اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پتہ ہے، ادھر ادھر دنیا کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، تو وہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تو یورپ میں اور ویسٹ میں آپ کو اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کرنٹ افیئرز، اور اس کے علاوہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو کمیونیکیشن اسکل جیسا میں ہمیشہ زور دیتا ہوں، ہمارے لوگوں میں جو چیز لیک کرتی ہے وہ کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ اس کی کمی ہے. چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو، اورل فارم میں ہو، اس کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے اندر شاید اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. ہمارا سسٹم ہی ان کو اتنا وہ دیتا نہیں ہے. تو آج کل امید ہے چیزیں امپروو ہو رہی ہوں گی کیونکہ میں کافی ٹائم سے جو ہے وہ فالو نہیں کیا کہ کیسا ہے، کچھ چینجز آئی ہیں یا نہیں. لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کے اوپر جو ہے وہ خاص توجہ دیں. تو یہ آپ کی کامیابی کا بہت بڑا اس میں حصہ ہوتا ہے اس کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کی، آپ نے ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو فیوچر میں بھی زحمت دیں گے اگر ہمارے پاس مزید سوال ہوئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.